آسٹریلیا کی سب سے بڑی عدالت فیڈرل کورٹ نے پاکستانی باسمتی چاول کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ باسمتی چاول صرف انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پر تاریخی طور پر اگایا جاتا ہے، اور پاکستانی جو چاول ہے اس کی بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ انڈیا کی جو کوشش ہے وہ اپنی باسمتی چاول کو دنیا کے اندر بطور جغرافیکل انڈیکشن ڈسٹرکٹ کروائے اور دنیا سے یہ حقوق حاصل کرے کہ باسمتی چاول صرف انڈیا کا فروخت ہوگا اور پاکستان کا نہیں۔ پاکستان کے لیے بات اس لیے اہم ہے کہ یہ پاکستان کی ٹوٹل فوڈ ایکسپورٹ میں چاول کا حصہ 46% سے زیادہ ہے۔ چاول کی ایکسپورٹ گرتی ہے تو پاکستان کی فوڈ اور ٹوٹل ایکسپورٹ گرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے گزشتہ ماہ اس سال کے دوران پاکستان نے کتنے ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دیگر فوڈ ایکسپورٹس ہیں جس میں گوشت، مچھلی، چاول، فروٹ، سبزیاں اور آئل جو سیڈز ہیں وہ کتنی رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ۔ پاکستان کے ساتھ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے ساتھ مل کر نہیں، صرف لڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اس سے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آسٹریلیا کی فیڈرل کورٹ میں جو آسٹریلیا کی سب سے بڑی کورٹ ہے جس نے قرار دیا ہے کہ باسمتی چاول صرف انڈیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی اگایا جاتا ہے اور صدیوں سے اگایا جاتا ہے، اس پر دونوں ممالک اور کمبائنڈ کا حق ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشی اس بات کی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹوٹل 5 ارب ڈالر کی جو فوڈ ایکسپورٹ میں چاول کا حصہ 46% ہے، اور اس برس ہم لوگوں نے 2 ارب 29 کروڑ ڈالر کا چاول میں کوئی ایک ایکسپورٹ کیا ہے، حالانکہ اس سال پہلے کے سال نسبت سے ایکسپورٹ گری ہے، اور ایک سال پہلے ہم لوگوں نے 2025 کی فائنینشل ایئر میں 3 ارب 35 کروڑ ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا تھا، اور ہماری ایکسپورٹ 1 ارب ڈالر تک گری ہے۔ 32% کمی واقع ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے انڈین چاول جو ہے وہ سستا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا میں چاول کے اندر جو اس میں بنتی ہیں کھاد ہے اس میں سستی ہیں۔ انڈین جو پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پر کسان کو مفت بجلی بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پانی نکالنے کے لیے کسان پانی نکال کر اپنی زمین سے آرام سے فصل اگا رہا ہے، تو اس سے بہت بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ جان کر احساس ہوگا کہ گزشتہ 15 سے 20 سال میں انہوں نے جو فوری بجلی دینے کی پالیسی کسانوں کو دے رکھی تھی، کسان چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ خطرہ اٹھا رہے ہیں کہ جہاں پر 1 کلو کے اوپر 5 لیٹر پانی لگانا تھا وہاں پر 10,000 لیٹر پانی لگایا جا رہا ہے، کیونکہ بجلی فری ہے، ٹیوب ویل فری چل رہے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ پانی جو ہے زمین سے نکالا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے وہ دستیاب ہے، اس کی جو سطح ہے وہ بہت تیزی سے گر رہی ہے۔ اب زیادہ تر تو انڈین پنجاب کے علاقوں میں خطرناک زون میں جا چکی ہیں، اور وہاں پر ایسا پانی اب مل نہیں رہا جو کہ فصلوں کے لیے اچھا ہے۔ انسان کے لیے تو اچھا نہیں تھا ہی نہیں، جانوروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور فصلوں کے لیے بھی وہ پانی نقصان دہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ اس پالیسی کو ریڈیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں پاکستان میں سوچنا چاہیے کہ کسان نے اپنی جیب سے اپنا کچھ بیچ کر سولر لگانا شروع کر دیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ٹیوب ویلز پنجاب میں لگائی جا رہی ہیں، اور باقی پورا پاکستان میں بھی سولر پر کنورٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ لوگ بڑا دھڑ پانی جو ہے نکال کر اس کو ابھی جو 1-2 سال پر ہم لوگ جو اس کی اتھارٹی بنانی چاہیے، جس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زیر زمین پانی جو دستیاب ہے اس کے ذخائر کا لیول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور ہر کسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی فصل کو بس اتنا پانی دینا چاہیے جتنی اس فصل کو پانی کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستانی کی، اگر ٹوٹل چاول کی ایکسپورٹ کی تو اس کے اندر باسمتی چاول اس میں ہم 18% جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن مالیت کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹوٹل 37% بنتا ہے۔ اور کس طرح گزشتہ برس ہم لوگوں نے چاول کے وزن کے لحاظ سے ایکسپورٹ کیا، ٹوٹل جو تھا وہ 42,90,000 ٹن تھا، اس میں باسمتی چاول صرف 7,94,638 ٹن تھا، یعنی کہ وزن میں ٹوٹل ایکسپورٹ ہونے میں چاول کا 18.5% بنتا ہے۔ لیکن چاول کی قیمت چونکہ زیادہ ہے عام موٹے چاول سے، سیدھے چاول سے، تو اس کی مالیت جو ہے ہم نے حاصل کی ہے وہ چاول کی وہ ہے $843 ملین، یعنی کہ 2 ملین بنتا ہے، اور 737 بنتا ہے، یعنی کہ چاول ہم لوگ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں اس کی ڈیمانڈ کم ہے۔ چاول جو کھاتا ہے پاکستانی کھاتے ہیں، انڈین کھاتے ہیں، بنگلہ دیشی کھاتے ہیں، وہ تھوڑے بہت جو ہیں وہ قومیں دوسری کھاتی ہیں۔ اس چیز کا شوق اگر چاول کا لمبا ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے، اس کا جو ذائقہ ہونا چاہیے، تو اس کا باقی جو چاول وقت جو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں باقی ممالک، تو اس کو
اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ چاول کتنا لمبا ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے، اس میں خوشبو ہے یا اس کا ذائقہ ہے، کیونکہ چاول جو موٹا ہونا چاہیے یا وافر ہونا چاہیے، وہاں پر جو فوڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ چاول جو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر پریمیم مارکیٹ جو ہے بہت بڑا پلیئر گرو کرتی ہے، جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ پر چاول جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑی جیت ہے، کیونکہ اس کی جو بیس ہے، ہم یورپین یونین میں آلریڈی مقدمہ چل رہا ہے، وہاں سے اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پورے یورپ میں ہمارا جو امپورٹ چاول ہے وہ اس میں بڑھ جائے گا، اس سے امریکہ میں بھی ہمارا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اب ڈسکس کریں گے پاکستان کے اندر گزشتہ مالی سال میں ٹوٹل ہم لوگوں نے جو فوڈ پروڈکٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے ہیں، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ پنجاب 5 ارب ڈالر جو ایک سال میں ہم نے 11.$ کی تھی، اور اگر ہم نے 30% کمی آئی ہے اپنے فوڈ ایکسپورٹ میں 2.11 ارب ڈالر کی بہت بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اور اب چاول کے بعد جو ہماری جو مین ایکسپورٹس ہیں ان کا ڈسکس کر لیتے ہیں، تو وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئر کا دعویٰ تھا کہ ہماری مچھلی جو متعلقہ سی فوڈ ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ $563 ملین تک ہے، جو تاریخ میں سب سے زیادہ تھی، لیکن پاکستان بیورو آف دا نیکسٹ 6 کا کہنا ہے کہ یہ لوگوں نے سی فوڈ کے ایکسپورٹ صرف $482 ملین کی ہے۔ تو یہ کنڈکشن جو وفاقی ادارے اور وفاقی وزیر کے بیان کے درمیان ہے، اس پروفیشنل طور پر اسے ڈکلیئر کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ بھائی گوشت اور گوشت سے ریلیٹڈ جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم نے ایکسپورٹ کی تھیں وہ $530 ملین کی ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ جاندار لائف جو سٹاک ایکسپورٹ کی ہم نے وہ پیسے کمائے وہ $1 بلین تک بنتا ہے۔ مچھلی، دال، گوشت، اس میں گوشت اور ہم لوگوں نے ایکسپورٹ کیا وہ مجموعی طور پر 1 لاکھ تھا، اور ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن کے تقریباً 9% بنتا ہے، اور ہم لوگ 8 یعنی کہ سال میں 15 لاکھ تک کا گوشت پروڈیوس کرتے ہیں، اس میں بیف ہے، مٹن ہے، اس میں جو شامل ہے، تو اس حساب سے تو 9% اور 10% جو ہمارا ہے وہ شیئر ہے ایکسپورٹ کے حساب سے دیکھیں تو۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے فروٹس کا، ہم لوگ ایکسپورٹ کی وہ یعنی $308 ملین کی اس میں سب سے بڑی مینگو اور کنو کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے 2 سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے والے فروٹ ہیں۔ اگر ہم والیوم کا ذکر کریں تو 5,33,000 ٹن جو ہیں وہ ہم نے گزشتہ سال یہ فروٹ ایکسپورٹ کیے ہیں۔ تو آئل کی بات کریں، آئل سیڈ کی، تو اس میں ہم لوگوں نے اس میں 260 ملین جو کہ ٹنز کے ایکسپورٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیگر اس میں آ جاتے ہیں، سب سے زیادہ لوگ جو ہیں $162 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے، 5,94,000 ٹن بنتی ہے۔ اب اس $5 ارب کی فوڈ ایکسپورٹ کے مقابلے میں ہم لوگوں نے $9 ارب 15 کروڑ کی فوڈ امپورٹ بھی کی ہیں، جتنی ہم نے سیل کی ہیں اس سے زیادہ ہم نے باہر سے منگوائی بھی ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو امپورٹ کی ہوتی ہیں اس میں $4 ارب کی ہیں، اور ہماری جو تیل ہے اس کے لیے ہم نے وفاقی سطح پر کچھ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ کچھ سال پہلے وفاقی حکومت نے کچھ ایسے پروڈکٹ بنائے تھے کہ اس میں یعنی کہ جو آئل ہے وہ باہر سے نہ خریدنا پڑے، پاکستان میں تیار کیا جائے، پاکستان میں اگایا جائے، لیکن اس میں جو 18ویں ترمیم جو آئی ہے اس کی وجہ سے جو خوردنی تیل ہے وہ ہمیں باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو بدقسمتی سے جو ہماری 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاقی حکومت ہے اس کا جو اس میں عمل دخل ختم ہو چکا تھا، اور یہ اب صوبائی حکومتوں کا عمل دخل ہے، کیونکہ ریگولیٹری ہے وہ تو صرف چیک وغیرہ کہتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، جس سے یہ لیکن جو آئل وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں منگوائی جاتی ہیں خوردنی تیل وغیرہ وہ اب جو ہے صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ تو اس طرح پاکستان میں جس طرح پام آئل ہے، اس طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر اگائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں سمندر جو ہے وہ بہت وسیع تک علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اس میں ہم ساحل سمندر لگتا ہے جس پر ہم اپنا پام آئل وغیرہ یا اس طرح کے جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر اگا سکتے ہیں، اس سے جو آلریڈی ہم باہر سے جو پام آئل منگاتے ہیں تو اس میں ہمارا جو فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاکستان میں بہت اضافہ ہوگا، نوکری بھی کنٹریبیوٹ ہوں گی۔ تو اس طرح اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ اس طرح کے کوئی پروجیکٹ بننا چاہیے پاکستان میں، اس طرح کی جو پام آئل ہے یا اس طرح کے اور بھی بہت ساری سیڈز آئل ہیں جو ہم پاکستان میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔